ذرا پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پر جا کے ٹکے گا، لیکن پہلے میں نے حوالہ دیا تھا بریک سے پہلے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے کیا بات کی، ذرا سنیے وہ کتنی بڑی التجا اور استدعا کر رہے ہیں، بلکہ دہائی ڈال رہے ہیں جو اقتدار میں لوگ ہیں، حالانکہ اپنی جماعت ہے اقتدار کے اندر، کہ آپ نے بین کیوں نہیں لگایا. سنیے ذرا. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ ٹی ایل پی والوں کا کیا گناہ ہے؟ ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 فوجیوں کے اوپر یا 2 رینجرز کے سپاہیوں پر یا 6 پولیس والوں کے اوپر گولیاں چلائی تھیں ماضی میں. ان کو تو آپ نے بین کر دیا، اور یہ 29 چھاونیاں جلا کر بین نہیں ہو رہے یار. اور کوئی خدا کا خوف ہے کوئی فیصلہ کرنے والوں؟ یعنی غریب دا بچہ مرے گا یہ انوکھے لاڑ لینے؟ کمال ہے یار، کوئی انصاف لائیں پھر اگر لانا ہے تو. بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے جی. میں ان کی کمنٹ نہیں چاہتا میں آپ سے، میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دونوں نے ایک پوزیشن لے لی ہے. اب ان کی پوزیشن تو واضح ہے عمران خان کے حوالے سے، ٹھیک ہے ان کے پارٹی کے لیڈران سینیٹر صاحبہ جیسے لوگ ہیں وہ آرگو کرتے ہیں کہ جی اسپیس کریٹ کریں. انہوں نے پوزیشن لی ہوئی جی کہ میں نے نہیں، ان کی پوزیشن میں یہ کلیئرٹی دیکھیں، ہمیں ہر دفعہ بتانا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی. اچھا نہیں کرنی. اب آپ نے پوزیشن لے لی ہے جی کہ اب ہم نے بھی بس ان کے اوپر بین کرنا ہے، یہ آپ کے منسٹرز بات. تو آپ کی پوزیشن بھی وائبل ہے؟ ویسے آپ چلا پائیں گے اس پوزیشن کو؟ جی ہم نے بات نہیں کرنا. دیکھیے یہ آپ نے اپنے ٹویٹ میں لفظ استعمال کیا تھا جب ریزلٹس آئے تھے، آپ نے ان کی پارٹی کا نام آپ نے کہا تھا فیشسٹ. جی ہیں، بالکل ہے، میں سمجھتا ہوں. تو آپ اس کا مطلب ہے تو آپ تو اپیزمنٹ میں نہیں جائیں گے. جب آپ ان کو فیشسٹ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح آرگو کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں؟ نہیں، دیکھیے اس کے لیے قوانین ہیں، قوانین کا استعمال کر کے ان کے اوپر جو بھی قدغن لگانی ہے. فاشسٹ کا بنیادی چیز کیا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی صورتحال ہوگی اس کو تشدد کے ذریعے حل کرنا چاہیں گے. جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ پشاور میں کس قسم کی زبان استعمال ہوئی، اور جو گالی نہیں بھی دی گئی تھی وہ پھر دے دی گئی، پنجاب کے وزیروں کو دے دی گئی. اب جب بھی یہ بات ہوگی تو جواب کیا آتا ہے؟ جی بندوقیں صاف کر لو، ہم آ رہے ہیں. اب جو بھی کہے جی ہم اڈیالہ کے باہر یہ کر دیں گے. یہ جو مستقل ان کا دھمکی تشدد کی طرف ریکورس ہے، یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر بہرحال سیاسی جماعتوں کے اوپر جو قوانین لاگو ہوتے ہیں، جس طرح جرمنی کی بڑی اچھی مثال ہے کہ وہاں انہوں نے فاشسٹ جماعتوں کو روکنے کے لیے باقاعدہ قوانین بنائے. تو یہاں بھی قوانین ہونے چاہیے. میں آج بھی اس پر قائم ہوں کہ 9 مئی کو جو انہوں نے کیا وہ ایک آرمڈ انسرجنسی تھی، ریاست کے اوپر بغاوت تھی، اور اس کے اوپر جو ان کو سزا ملنی چاہیے تھی وہ ان کو نہیں ملی. اب ریاست کے جو بھی اس کے ہو سکتے ہیں مجبوریاں ہیں، یا انہوں نے سوچا کہ جی یہاں ہمیں ڈیل دینی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جو پریسیڈنٹ ہے جو پھر 26 نومبر کو ریپیٹ ہوا کہ آپ تشدد کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد حل کریں، اس ہیز ٹو سٹاپ. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا اس وجہ سے کہ میں چاہتا تھا کہ آرگومنٹ آپ کمپلیٹ کر لیں، تو آپ نے پھر بات ختم کر دی. اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے نا، پھر بات چیت کی بات نہ کریں. پھر جب اب آپ نے کہہ دیا ہے ان کو کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ملک کے خلاف کام کرتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ فیشسٹ ہیں، بین کرو، تو آپ پھر پلیز ٹاکس والی، جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ ڈسون نہ کریں سوشل میڈیا، آپ بھی پلیز ٹاکس والا معاملہ ڈراپ کریں. میری توقع یہ ہے کہ جن وزراء نے یہ بات کی ہے وہ پھر قانون کو حرکت میں لا کر اس پر ایکشن شروع کریں گے. لیکن آپ نے بھی یہ بات کی ہے نا ابھی، کیا تو آپ کی ذاتی رائے تو یہی ہے بین کر دینا چاہیے. میری ذاتی رائے بین کرنے کی نہیں ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جہاں بھی اس قسم کا ایکشن ہوتا ہے اس کے اوپر قانون کا پورا اطلاق کیا جائے. میرے لیے یہ ابھی تک ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات تھے وہ ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں. جن کے اوپر ایویڈنس نہیں تھی وہ اب رہا ہونے چاہیے، تو جن پر ایویڈنس تھی ان کو اب تک سزا مل کر ہمیں آگے بڑھنا. ہم نے بہت ساری تاریخ دیکھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ تاریخ پڑھی ہوئی ہے، کچھ سنی ہوئی ہے. کیا 200-250 سال اگر آپ برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخی اٹھا کے دیکھ لیں، جیل میں رہ کر کوئی بندہ ولن بنا ہے؟ آج میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے، کوئی جیل میں رکھ کے آپ نے کسی کو ولن بنایا آج تک؟ دیکھیں ہیرو ہی بنتے ہیں نا. اور یہ جو عمران خان کو تو جب وہ ولن کے طور پہ وزیر اعظم کے عہدے سے اتارے جا رہے تھے ان کو ہیرو بنایا. پرویز الہی صاحب کو کہا کہ نہیں ادھر نہیں جانا جہاں پہ وہ چیف منسٹر بننے جا رہے تھے. یہ جو 6 مہینے ناٹ کانفیڈنس 6 مہینے نہیں گرایا تو انہوں نے. سر نہیں نہ کریں نا جی. میں اور آپ پھر اب تھیوریٹیکل تو نہیں نا بات کر سکتے، ہم تو عملی بات کریں گے نا. میں تو نہیں نا چھپا رہا اس بات کو. جب انہوں نے ہیرو بنایا نا، دیکھیں نہیں ہیرو نہیں بنے تھے ہٹانے تک. جو اگلا ٹائم ملا ان کو وہ ہیرو بننے کا تھا.
ہیروپنتی بنوایا گیا کہ بھائی مجھے ایکسٹینشن چاہیے, دونوں سے کھیل رہے تھے, وہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اب جیل میں رکھا ہوا ہے. اس کے بعد وہ قابو نہیں نہ ہوئے جیل کے کیونکہ اندر آپ سے آئی ایم ایف کے بعد الیکشن کرانے کی بجائے اس پیکج کے عامر, آپ میں دب گئے. میرا سادہ سوال یہ ہے کہ جیل میں سے آپ نے آج تک کسی کو ویلن بنتے ہوئے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ نہیں, وہ پبلک کی آواز بن گئے نا, وہاں پہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کو آپ یا تو اپنی کارکردگی سے کریں گے, وہاں آپ پھنسے ہوئے ہیں کہ کس چیز کی ہے, مطلب نہ آپ پرسیپشن ٹھیک کر رہے ہیں, کیوں آپ ایک پیج پہ سارے نہیں ہیں, وہ حکمران اتحاد ہے, سب کی اپنی اپنی ہے, کسی کی کل سیدھی نہیں ہے. اسی کی وجہ سے مطلب آپ کو ان کے گھر, ان کے شہر میں پہلا مظاہرہ 18 مہینے میں مجھے نظر آیا عام انتخابات کے بعد کہ سی ایم اور پی ایم اکٹھے ہوئے. اس کے علاوہ آپ کو کہیں نظر آئے وہ دونوں؟ نہیں آئے. اپنے گھروں میں ملتے ہیں سارے چچا بھتیجی, لیکن یہ جب تک جیسچر پورا نہیں اکٹھا کریں گے, اور اگر زرداری کو مریم نواز صاحبہ نہیں ملیں گی ایئرپورٹ پہ آ کے, جیسچر حکمران اپنا خود دیتے ہیں, یہ بڑی کمی ہے چیزوں میں. بالکل 5 سیکنڈز آپ کو جواب دینے آپ نے جی گیم کو ایکسپوز کر دیا عامر رانا صاحب نے. بات یہ ہے کہ دس از آل اے گیم بینگ پلیڈ ایٹ دی ایکسپینس آف دس کنٹری, اینڈ دس از دا گیم جو سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے گیم, اینڈ اف دیر آر پیپل جو اس ملک کے لیے سنسیئر ہیں, دے نیڈ ٹو اس گیم کو ختم کریں. ہمارا خیال ہے سارے سنسیئر ہیں. جب سارے سنسیئر ہیں تو پھر یہ گیم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ملک کو آگے بڑھنے دیں, پروگرام کو آگے بڑھنے دیں, عوام کا 60 ارب تھا جس امانت ملک کو میں آگے خیانت بڑھنے ہوئی, دیں. وہ واپس کر دیتے, جانے دیتے جو درست جگہ تھی. اب وہ اس کی سزا ان کو مل رہی. ایگزاسٹنگ ہے ویسے یہ تمام ڈسکشن, کیونکہ اس کا کوئی سرا ہمیں ملتا نہیں ہے. اور سینیٹر تو نہیں بنے, پتہ نہیں وہ کیا تھے, عرفان صدیقی مرحوم کے صاحبزادے, انہیں پنجاب میں ایڈوائزر لگا دیا. سچ آر تھنگز ہے. پروگرام ہمارا جاری ہے, لیکن اب ہم پھر آپ کو سندھ لے کے چلیں گے. ناظرین, پاکستان میں روزانہ بہت سارے ان سنگ ہیروز ہوتے ہیں جو ملک کو, قوم کے لیے جان بھی دیتے ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں اور تکلیف کاٹتے ہیں. ہمیں ان کو اکنالج کرنا چاہیے, وہ فوجی ہو, پولیس والا ہو, وہ ٹریفک پولیس والا ہو, وہ عام لوگ ہوں. آج ہم بات کر رہے ہیں شکارپور میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہے. 11 ڈاکو اس کے اندر ہلاک ہوئے, پولیس والے اس کے اندر زخمی بھی ہوئے, ایک جوڑا بھی اس کے اندر زخمی ہوا, ایک خاتون مرد شادی شدہ, اور دونوں کو گولیاں لگی ہیں. ہمارے پاس شاہزیب چاچڑ صاحب موجود ہیں, ایس ایس پی شکارپور. شاہزیب صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ ایک غیر معمولی سی صورتحال ہمیں نظر آئی کہ شوہر ایک طرف اور بیوی ایک طرف, اور دونوں گولیوں کا شکار. ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی, یہ ہمارے جو دونوں آفیسرز ہیں, مس پارس اور ظہور, یہ دونوں ایس ڈی پی اوز ہیں ہمارے پاس شکارپور میں پوسٹڈ ہیں, اینڈ دے آر ینگ آفیسرز, بوتھ برائٹ آفیسرز, اینڈ دے آلویز لیڈ فرام دا فرنٹ. تو شکارپور کے ڈائنامکس کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ایک عرصے سے یہاں پہ ایک ڈاکو راج چل رہا تھا, جس میں ہم نے کنٹینیوسلی کافی عرصے سے اس کو کمبیٹ کیا ہے, اور ہمیں الحمدللہ کافی کامیابیاں ملی ہیں. اب اس میں یہ تھا کہ یہ ایک آپریشن ہم کافی عرصے سے ایک پلان کر رہے تھے. دس آپریشن واز بیسیکلی اگینسٹ نارکوٹکس ڈیلرز اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز, اور یہاں سے ہمیں انفارمیشن تھی کہ ایکسٹورشنسٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ کڈنیپنگ فار رینسم کے جو اکیوزڈ ہیں, جو لوگوں کو اغوا برائے تاوان کے اس میں واردات کرتے ہیں, تو ملٹیپل مکسچر جو ہے وہ اس ایریا میں, جس کو منچر شاہ کا ایریا کہا جاتا ہے, اٹس سچویٹڈ ان شکارپور کے شہر میں. تو وہ ہم نے پلان کیا, کچھ دنوں سے ہم پلاننگ ہماری چل رہی تھی. رات ہم نے اس کو فائنلائز کر کے صبح ارلی ان دا مارننگ ہماری ٹیمز نے وہاں پہ موو کیا.